چیز کا بندہ بنا دے گا، اس کا غلام بنا دے گا، یہاں تک کہ وہ تاثر اس کو اس چیز کا پجاری بنا دے گا۔ جس چیز کا بھی دل میں تاثر پیدا ہو جائے گا، وہ تاثر بندے کو اس چیز کا غلام بنا دے گا، اس کا پجاری بنا دے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کر جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ اللہ کے غیر کا دلوں سے تعصر نکالا ہے۔ احکام نہیں آئے، بلکہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات سامنے تھی، اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو اور اس کی صناعی کو اور اس کی تخلیق کو بیان کیا ہے تاکہ سب سے پہلے ان کے دلوں سے ان شکلوں کا تاثر نکلے، جن چیزوں کا تاثر انہیں اللہ کے غیر کی اطاعت بھی کرواتا ہے، اللہ کے غیر کی پوجا بھی کرواتا ہے، اللہ کے غیر کے تابع کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ انبیاء علیہ السلام کا رہا، جو نے آ کر سب سے پہلے اللہ کے ما سوا کی نفی کی ہے۔ جتنے نقشے اس زمانے میں جو بھی لیے بیٹھا تھا، سب سے پہلے آ کر ان نقشوں کا تاثر دلوں سے نکالا۔ اگر ایک شخص اپنے بچپن میں اپنے پلنے کا تاثر اپنی ماں سے کرتا ہے تو ماں سے پلنے کا انکار، یہاں سے انکار کی ابتدا ہوئی کہ جب انسان مجبور ہو اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں، جب انسان مجبور ہو اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں، جب اس وقت یہ امر ہے کہ تم ماں کا انکار کرو، تو جب یہ با اختیار ہو جائے اپنے بدن کے استعمال میں، تو اب کہاں گنجائش ہے کہ کسی کی ذات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان سے ہوتا ہے؟ توجیہ ہے کیا؟ توجیہ ہے کیا؟ رخ کا صحیح ہونا ہے کیا؟ رخ کا صحیح ہونا سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے غیر کا تأثر دل سے نکلے۔ میں تو صاف بحث کرتا ہوں، دنیا میں جتنی بے دینی ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے، یہ فرائض کا ضائع کرنا ہے، یا کمائی کے نقشوں میں حرام راستوں کا داخل کرنا ہے، یا معاملات میں دھوکہ دینا ہے، اللہ کی قسم اس سب کی بنیادی وجہ اللہ کے غیر کا تاثر۔ ساری، میں کہتا ہوں ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے، اور سارے منکرات، ساری برائیوں، سارے فساد کا جو مدار ہے وہ شرک پر ہے۔ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ ان فرمایا کہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ ساری نیکیاں بڑی سے لے کے چھوٹی تک، عقیدے سے لے کر ایک آدمی کے استنجے کی لائن کی سنت کا بھی مدار اسی توحید پر ہے۔ اس لیے پہلا کام علیہ السلام کا یہی رہا ہے، پہلا کام کا آخری کام بھی یہی رہا، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات مقصود ہے، احکام کا علم بھی بذات مقصود نہیں ہے، وہ عمل کے لیے مقصود ہے۔ آدمی عمل کے علم سے فارغ ہو جائے گا لیکن توحید سے فراغت نہیں ہوگی، مومن کو توحید سے فراغت نہیں ہے۔ احکام کا علم بذات مقصود نہیں ہے، وہ عمل کے لیے مقصود ہے۔ اللہ کی توحید کو بولنا یہ بذات مقصود ہے، تاکہ یہ اپنے دل کو روزانہ کھرچ کھرچ کر اس میں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکالے، اور اس کے غیر کے تاثر میں نکلنے کا صرف خدا کی قسم ایک ہی راستہ ہے، صرف کہ اس کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، اور اس کی وحدانیت کا بیان کرنے میں
یہ بات نہیں ہے کہ آپ اتنا کہہ دیں کہ وہ تنہا ہے، نہیں، وہ جس طرح اپنی ذات میں تنہا ہے وہ اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، اپنی صفات میں بھی تنہا ہے، وہ اپنے ارادے میں بھی تنہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، سید الانبیاء، کسی نے کہہ دیا کہ آگے اللہ کے رسول نے چاہا، اللہ نے چاہا، کام ہو گیا، فرمایا کہ یہ مت کہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں نبی کی مشیت کو کوئی دخل نہیں، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو، بلکہ اس سے پہلے ملائکہ کو، صحابہ کو، اولیاء کو، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے ارادوں میں ناکام کرتے رہتے ہیں، اپنا تعصب پیدا کرنے اور اپنے غیر کا تعصب ان سے نکالنے کے لیے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہی اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر، میں تو اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتا رہتا تو پھر میں سمجھتا کہ مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے، اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتا رہتا تو جتنے کامیابی کے اسباب کا مجھے تجربہ ہوتا وہ سارے اسباب مجھے میرے یقین کو بگاڑتے رہتے اور مجھے اللہ کے غیر کی طرف مجھے دوڑاتے رہتے۔ وہ تو خود فرماتا ہے عرفت ربی بفصل العزائم کہ میں نے جس چیز کا بھی عزم کیا اور فیصلہ کیا، میں نے اس فیصلے میں ناکام ہو کر اللہ کو پہچانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جن کو اپنی معرفت دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی معرفت اللہ کا فضل ہے، اس کو چاہیں گے اللہ کی معرفت اللہ کا فضل ہے۔ اور ہم جیتے بیٹھے نا یہاں، ہم میں سے ایک کو بھی اللہ کی قسم اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا تعارف کرایا ہوا ہے، یہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا فضل ہے، اس کا خیال ایک کو بھی نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، دنیاوی نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس آدمی کا خیال یہ ہو کہ دنیا کی نعمتیں ہی نعمت ہیں، اس کی عقل ماری گئی ہے اور اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس کی عقل ماری گئی ہے، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے، جو یہ خیال کرتا ہے کہ میرے پاس زمین بھی ہے، مکان بھی ہے، کارخانہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، جو یہ خیال کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کی عقل ماری گئی۔ اللہ فہمہ اقرب آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار یقین نہیں کرتا، اس کے نزدیک ایمان کوئی نعمت نہیں، ایمان کوئی نعمت نہیں، اور کوئی نعمت یوں بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ بغیر کمائے مل گیا۔ جو لوگ کسی کما کر حاصل کرتے ہیں محنت سے، اس سے ان کو ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا اللہ کا فضل دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایمان ہے، اور سب سے بڑی مصیبت اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ شرک ہے، اس لیے کہ شرک پر ہمیشہ کی نقمتوں کا، جہنم کے عذاب کا مدار ہے، اور ایمان ہمیشہ ساری جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کسی کو مل جانا یہ اس کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ نہیں۔ جب ہم کسی بیمار آدمی کو دیکھتے ہیں، ہم
کسی بیمار آدمی کو دیکھ، بیمار کو دیکھ کر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی ابتلا کا بھی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بیماری سے، اس معذوری سے، اس فقر و فاقے سے، اس پریشان آدمی کی جس کو تو نے اس کو مبتلا کیا ہوا ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے اس سے عافیت دی ہوئی ہے۔ اندھے کو دیکھ کر، لنگڑے کو دیکھ کر، کسی بیمار آدمی کو دیکھ کر، کسی تنگدست آدمی کو دیکھ کر، کسی فقیر کو دیکھ کر آدمی یہ دعا پڑھتا ہے۔ حالانکہ یہ بات غور کرنی چاہیے، کسی مسلمان کو کسی مشرک کو دیکھ کر یا کسی یہودی نصرانی کو دیکھ کر یہ دعا کسی کو یاد نہیں آتی۔ اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت دینی۔ تو میں نے ایک بات چھیڑی ہے، بنیادی بات، کہ اللہ کے غیر کا جو تأثر ہے وہ سارے فساد کا، سارے بگاڑ کا، ساری خیانتوں کا اور سارے گناہوں کا اصل سبب ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے جہاں تک ایک انسان کی ضروریات ہیں، جہاں تک ایک بچے کی سوچ ہے، اس میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ماں پالنے والی ہے۔ اگر ماں مخلوق ہے میری طرح تو ماں پالنے والی ہے۔ وہاں جو سوال ہوا کہ کون پالنے والا ہے مجھے، کہ تو ہے، اس نے کہا میں ہوں، کہ نہیں تو نہیں۔ اچھا یہ پالنے والا کون ہے؟ کہ مجھے پالنے والا تیرا باپ ہے۔ باپ کو پالنے والا کون ہے؟ کہ باپ کو پالنے والا نمرود ہے۔ ان کا تو سلسلہ یہاں آ کر ختم ہو گیا۔ فرماتے تھے کہ جسمانی اعضاء کے اعتبار سے بچہ، ماں، باپ، نمرود، جب یہ جسمانی اعضاء کے اعتبار سے سب برابر ہیں تو پھر ان میں سے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں سے سوال کھڑا ہوا، کہ ان میں سے کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے جب پلنے کے اعتبار سے یہ ساری شکلیں برابر ہیں، جب اعضاء کے اعتبار سے سب شکلیں برابر ہیں، تو پھر یہ معبود، یہ پالنہار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نظر گئی ستارے پر، پھر نظر گئی چاند پر، پھر نظر گئی سورج پر۔ یہاں کی ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ آپ نے رخ پھیرنے کا اعلان تو کر دیا، مگر آپ کے رخ کے پھرنے کا امتحان ہوگا۔ آپ کا رخ صحیح ہو گیا یا نہیں؟ آپ نے اعلان تو کر دیا، آپ کے رخ کے صحیح ہونے کا امتحان ہوگا۔ ہم امتحان لیں گے آپ کا، وہ تو توجیہ کا اعلان تو جب ہوا تھا جب ماں سے لے کر سورج تک سب شکلوں کا انکار ہو گیا۔ ہم اس کے امتحان لیں گے، اور امتحان ہم اچھے حالات میں نہیں لیں گے، یہ امتحان ہم بہت برے حالات میں لیں گے۔ یہ امتحان ہم بہت برے حالات میں لیں گے۔ اس لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی شروع میں، کہا کہ بندہ کوئی طرف ہو یا کوئی آمنا بندہ یفتنون، کہ آمنا کہہ دیں گے کہ ہم کو امتحان ملیں گے۔ امتحان لیں گے برے حالات میں، جب ان کو غیر اللہ کی سخت ضرورت ہوگی، جب ان کو غیر اللہ کی سخت ضرورت ہوگی، اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ان کے دل میں ہماری ذات کا تاثر کتنا ہے۔ جب ان کو سخت ضرورت ہوگی سہارے کی، ہم اس وقت دیکھیں گے کہ اس وقت یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کی آواز لے کر اٹھے، اور یہ ہمیشہ کا اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ ہماری بات یاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اور یہ قدیم معمول ہے کہ جس زمانے میں بھی اللہ کے توحید کو بیان کریں گے،
باطل عبادت کے، تلاوت کے، ذکر کے، اعمال خیر کے، زکوٰۃ کے، حج کے، روزے کے کسی کے مقابل نہیں آئے گا۔ اگر باطل مقابل آئے گا تو اللہ کی توحید کے بولنے کے مقابل آئے گا، اس لیے کہ قرآن نے یہ صاف اعلان کر دیا ہے کہ سوائے اللہ کی توحید کے بیان کرنے کے اقوام باطلہ کے دلوں کے دبنے اور کھنچنے کا اور کوئی اس کے علاوہ ذریعہ نہیں۔ آپ پڑھیے آپ قرآن، ہم صبح سے لے کے شام تک جتنا شکلوں کو بولتے ہیں نا، شکلوں کو بولتے ہیں ان کے بنانے والے خداؤں کے ساتھ، ان کے بنانے والے خداؤں کے نام کے ساتھ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سے تمام اقوام باطلہ ان باتوں سے بہت خوش ہوتی ہیں۔ یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہے۔ تمام اقوام باطلہ خوش ہوتے ہیں جب مسلمان ان کی صنعتوں کا ذکر کریں، ان کے مال کا ذکر کریں، ان کے عہدوں کا ذکر کریں، ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کریں، ان کے کارخانوں کا ذکر کریں۔ یہ ہم کے ساتھ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اذا ذکر الذین من دونہ، کیا مطلب ہے؟ جو بھی شکل آپ تصور کر لیں، جو بھی شکل آپ تصور کر لیں، ایٹمیات میں کر لیں، مادیات میں کر لیں، مالیات میں کر لیں، جس چیز کو آپ تصور کر لیں، جب مسلمان غیروں کی صنعتوں کے تذکرہ کریں گے تو اقوام باطلہ اس سے خوش ہوں، اور جب اللہ کے توحید کو بیان کریں گے تو اس سے باطل کے قلوب دبیں گے اور بھیجیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا ہم یستبشرون۔ میں نے عرض کیا کہ ایک واحد چیز ہے اللہ کی توحید کا بیان، تو میں نے عرض کیا کہ اس توحید کا اقرار ہی نہیں ہوگا، صرف اس کا امتحان ہوگا۔ وہ ظاہر بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے امتحان میں بہت سخت امتحان ان کا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کا دستور ہے، دنیا کا دستور ہے کہ چھوٹی کلاسوں کا امتحان آسان ہوتا ہے، اونچی کلاسوں کا امتحان مشکل ہوتا ہے۔ آگے بڑھ جائیں آپ تو امتحان اور سخت ہو جائے گا۔ جتنا سخت امتحان جتنی بڑی ڈگری، جتنا سخت امتحان اتنی بڑی ڈگری، تو صحیح بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ سخت امتحان ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں وہ حالات تک کر کے دیکھیں گے کہ یہ کدھر مائل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب توپ اور آگ کے درمیان میں تھے، جب آگ میں ڈالا گیا، دیکھیں گے کہ آپ کا رخ کتنا صحیح ہوا۔ ایسا وقت جس میں انسان کو سخت حاجت، سخت ضرورت ہے مدد کی، ہم اسے دیکھیں گے، اس وقت ہم دیکھیں گے کہ آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ میں صاف بحث کرتا ہوں کہ اسباب چاہے انبیاء کو دے دیے جائیں، چاہے صحابہ کو دے دیے جائیں، چاہے اولیاء کو دے دیے جائیں، چاہے عام صحابہ کو دے دیے جائیں، سارے اسباب جبرائیل سے لے کر کائنات کے ہر ذرے تک جتنے بھی اسباب ہیں، یہ سارے اسباب صرف اس امتحان کے لیے ہیں کہ تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو، ہمیں تم کتنا یاد۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کائنات کا حساب سے نہ بھرا جاتا تو پھر اللہ کو یاد رکھنا فرشتوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح فرشتوں کا ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے۔ حدیث ہے، میں تو حدیث عرض کر رہا ہوں، فرشتوں کا ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ فرشتے ان تمام تقاضوں سے خارج ہیں جن تقاضوں کے ساتھ ایمان لانا کمال ہے۔ اس لیے حدیث ہے، صراحتاً صاف روایت ہے۔ آپ صاحب نے پوچھا تھا صحابہ کرام سے، ایمان لانا کس کا کمال ہے؟ صحابہ نے کہا ملائکہ کا کمال ہے۔ ملائکہ کا ایمان لانا نہ ایمان لانا ان کا کمال ہے، نہ ان کا ایمان لانا افضل ایمان ہے۔ ایمان ہونا تو افضل ہے صحابہ کا، ان کو کوئی شک نہیں ہے۔
صحابہ کا ایمان افضل ایمان ہونا تو یقینی بات ہے، لیکن صحابہ کا ایمان لانا یا ملائکہ کا ایمان لانا، یہ ایمان لانا وہ ان کا کوئی کمال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے غیبی نظام کو دیکھ کر ایمان لانا ہے۔ میں درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان، اس کو اس زمانے کا مسلمان کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، اور ایک خیال ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، خیال ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بعد والوں سے لے کے اب تک ان کے بارے میں فرمایا ہے، آپ سے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایمان لانا ان کا کمال ہے جو صحابہ کے بعد دنیا میں آئے۔ حقیقت تو یہ سی کہ یہ ایمان اصل میرے اور آپ کے حصے میں آیا تھا، جس کو ہم نے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس چیز کو ضائع کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے بھرا اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے اور تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو۔ اس لیے اسباب مومن کے امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے کتنا یاد رکھتا ہے، احکام کے اعتبار سے بھی کتنا یاد رکھتا ہے، اور اپنی حاجت اور ضرورت کے اعتبار سے مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ تو میں اس کی مثال کر رہا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ اور توپ کے درمیان میں تھے اور اس وقت ضرورت تھی کسی سہارے کی، جبرائیل اس وقت اس لمحے میں اس درمیان میں ساتھ میں ملک البحار بھی تھے، ملک الجبال بھی تھے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی، سمندروں کا فرشتہ بھی۔ بتائیے کیا حکم ہے؟ میں اما علیہ کا فرا میں آپ کے حاجت میں ہے نا، آپ کے حاجت میں جس کے عمل کو یہ کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس کے، اسی لیے میں کیا کرتا ہوں کہ جبرائیل کا آنا مدد کے لیے نہیں ہے، جبرائیل کا آنا اس امتحان کے لیے ہے کہ دیکھیں ابراہیم کیا کہتے ہیں۔ اور مجھے کہیں ملا نہیں کہ انبیاء نے اللہ سے جبرائیل کو یا کسی فرشتے کو مدد کے لیے طلب کیا ہو، یہ کہیں ملا نہیں ہے، کیونکہ توحید ان کو اس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ اللہ سے مانگنے کے وقت کسی کو شریک مت کرنا، اللہ سے مانگنے کے وقت کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہاں تو میں آپ کو کیا بتاؤں ہماری جو ہے شراکت کی کیا عادت بنی ہوئی ہے۔ میں بتاتا ہوں، سنیے آپ، اے اللہ اس وزیر کے دل میں ڈال دے میرا کام کر دے، اے اللہ اس تاجر کے دل میں ڈال دے میرا کام کر دے، اس عہدیدار کے دل میں ڈال دے میرا کام کر دے، وزیر اعظم کے دل میں ڈال دے کہ میرا کام کر دے۔ یہ دوا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے اس دوا کے ذریعے مجھے شفا دے دے، یہ ہتھیار ہے اس کے ذریعے میری حفاظت کر دے، یہ میرا زمیندار ہے جس کے ذریعے مجھے غلہ دے دے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے یہ اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اب دعاؤں کے اندر اسباب کو داخل کر کے حاجت مانگتا ہے، دعاؤں میں اسباب کو داخل کر کے حاجت مانگتا ہے۔ آپ سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دعا میں اسباب کو داخل کر کے، اسباب کو دعا میں داخل کرنا، میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں، اسباب کو دعاؤں میں داخل کرنا، یہ صراحتاً بالکل صاف طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطلق ہونے کا انکار کرنا۔ ایسا کرے گا تو یہ تو مجھے یقین ہے، لیکن راستہ یہ ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ کو راستہ دکھلانا، یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی محتاج کو راستہ دکھلایا جاتا ہے، کسی محتاج سے بتایا جاتا ہے یہ کام ایسے ہو جائے، یہ کام ایسے ہو جائے، یہ کام ایسے ہو جائے۔ نہیں، آپ مختصر دعائیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اللہم اکفناہم بما شئت، اے اللہ ہم تجھے حفاظت کا کوئی راستہ، کوئی سبب، کوئی طریقہ ہم نہیں بتائیں گے تجھے، تو جس طرح چاہے کفایت کر۔ یہ میں جو بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے غیر کا تعصب۔ جبرائیل امین فرشتہ ہے،
معتمد فرشتہ ہے. اور معلوم ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں اور انبیاء ہی کی طرف آتے ہیں، یہ بھی معلوم ہے. لیکن اس موقع پر یعنی ہمیں آپ کی حاجت ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہکا جانے والے علاقوں کو ٹھنڈا کیا. اس کو ٹھنڈا کرنے کا بنیادی تعلق مومن کے گمان سے ہے، ظن سے. تمہارا ہمارے بارے میں کیا گمان؟ ہم تمہیں جلا دیں گے؟ ہم تمہارا کاروبار اکھاڑ دیں گے؟ ہم تمہاری زمین بنجر کر دیں گے؟ ہم تمہارے کام کو شبہ نہیں دیں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ سننا توجہ سے بات. ظن، میں کہتا ہوں ظن ہی توحید ہے. ظن ہی توحید ہے. جب آدمی کا جب اللہ کے توحید اور اس کی وحدانیت کا تاثر جن سے نکل جاتا ہے تو بندہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے. بندہ اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے. جب گمان بگڑ جاتا ہے، جب توحید بگڑ جاتا ہے، جب توحید کا تاثر توحید کی حقیقت جن سے نکل جاتی ہے، بندہ اللہ سے بدگمان. میں اس کی آپ کو مثالیں پیش کروں گا. ظن کتنی بڑی چیز ہے، اور ظن ہی توحید ہے. اللہ کے ساتھ گمان درست ہونا ہی توحید ہے کہ میں اس کے ماسوا سے امید نہیں رکھتا، بس یہ گمان کا درست ہونا ہے. اس کے ماسوا سے گمان کرنا یہ سوء ظن ہے، یہ بدگمانی ہے. میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صاحب کے لیے آپ کو ٹھنڈا کیا ان کے گمان پر. یعنی آپ کی حاجت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. تو جو گمان ابراہیم علیہ السلام کا ہے آپ کے بارے میں، یہ جو ابراہیم السلام ہے نبی ہیں، ہم نے جس طرح ان کا امتحان لیا ہے ہم اسی طرح ان کا اتباع کرنے والے صحابہ کا بھی امتحان لیں. ایک آدمی، دوسرا آدمی، تیسرا آدمی آ کر کہہ رہے، دیکھ کر اپنی آنکھوں سے کہ ابو درداء محلے میں آگ لگ گئی ہے، آپ کا گھر جل رہا ہے. وہ کہہ رہے کہ نہیں، میرا گمان اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ کے ساتھ گمان نہیں. کیونکہ جو دعا مجھے بتائی گئی ہے وہ اللہ کے سے بتائی گئی ہے. اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس دعا کے اعتبار سے گمان کروں اللہ کے ساتھ. تیسرا آدمی آیا، چوتھا آدمی آیا کہ ہاں ابو درداء آگ تو بے شک لگ گئی تھی لیکن آپ کا مکان نہیں جلا. یہ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. بلکہ بعض روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ دجال کے زمانے میں جو مسلمان اس وقت ہوگا، جب دجال نکلے گا اس وقت کے مسلمان کو، جب یہ دجال اس کو اپنی آگ میں ڈالے گا اور یہ اس وقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لے تو اللہ تعالیٰ دجال کی آگ سے ایک عام مسلمان کو اس طرح بچائیں گے جس سے ابراہیم علیہ السلام کو نبی کی آگ سے اللہ نے بچایا ہے. یہ روایت ہے. نہیں کہ تو وہ ان کو ایمان تھا، ہمارا ایمان ایسا کہاں. یہ آپ سے ایک عجیب و غریب عجیب فتنہ امت میں پیدا ہو گیا ہے اس زمانے میں. جی ہاں، جب فرائض کو کہو، جب دین کے بارے میں کہو، جب سنت کے اہتمام کے بارے میں کہو تو یہ کہتے ہیں جی تو ہمارا ایمان کا ایمان ایسا کہاں ہو سکتا ہے، وہ تو ان کا ایمان تھا، ہمارا ایمان ہے. عجیب بات ہے کہ یہ اپنے ایمان کے ضعف کا عذر کر کے اپنی بے دینی پر راضی ہو جاتے ہیں اور دین کے کمال سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کر کے جی ہمارا ایمان ان کا جیسا ایمان کہاں ہو، ہمارا جتنا ہے ٹھیک ہے. تو میں نے عرض کیا کہ میں گمان عرض کر رہا ہوں کہ توحید، یہ توحید سے پہلے گمان ٹھیک کریں. اور اگر یہ بگڑ جائے اللہ کے ساتھ تو پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر گمان اللہ کے ساتھ بگڑ جائے، اگر گمان اللہ کے ساتھ بگڑ جائے تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے.
کیونکہ انسان اپنے مادی تجربات کی وجہ سے اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے. بالکل آسان بات ہے. ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے. تو بھائی اب تجربات ان کے ان کو اللہ کی ذات سے مایوس کر دیتے ہیں. ایک صاحب کو بخار ہو گیا، تجربہ، اور وہ ایسا بخار جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں آدمی اس سے بچے گا نہیں. عام طور سے اموات اسی میں ہوتی ہے. آج کل تو کیونکہ یقین موت سے ہٹا ہوا ہے تو لوگ موت کو کے آنے کے اسباب بیان کرتے ہیں، موت کو نہیں بیان کرتے. موت کو نہیں بیان کرتے، لیکن امر رب ہے، اور وہ امر رب ایسا امر رب ہے جو کسی سبب پر موقوف نہیں ہے. وہ جب آئے گا آئے گا، وہ جب آئے گا آئے گا. یہ مومن کا عقیدہ ہے کہ اسباب سے موت نہیں آتی، موت کے لیے کبھی اسباب بھی آ جاتے ہیں. یہ عقیدہ ہے مومن کا. اسباب سے موت نہیں آتی، موت کے لیے کبھی اسباب آ جاتے ہیں، کبھی کبھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا اچانک. انہیں یہ الجھن کہ ایسے بھی کوئی مرتا ہے، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی حادثہ، نہ کوئی چوٹ، کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے کیسے مر جائے گا آدمی. کہ مجھے ہر وقت الجھن رہا کرتی تھی میرے دل میں. میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اس نے اپنی چادر رکھی سر کے نیچے اور سو گیا. میں نے دیکھا اس کو سوتے ہوئے، وہ سو رہا تھا. نماز کے وقت اس کو اٹھایا گیا، اس کا انتقال ہو چکا تھا. تو کہنے کہ اس منظر کو دیکھ کر میرے دل کی الجھن ختم ہو گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی تجربات، نئی ریسرچ، جی ہاں، فلکیات میں بھی، زمین کے اندر بھی اور اوپر بھی اور باہر بھی، یہ جو تجربات ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان کر دیتے ہیں. بلکہ میں کیا آپ سے کہوں اپنے دل کی بات کہ بعض مرتبہ یہ تجربات مسلمان کو دہریہ بنا دیتے ہیں. میری بات آپ غور سے سننا، مجھے کچھ کہنا ہے. دہریہ بنا دیتے ہیں، اس کا عقیدہ بن کر رہ جاتا ہے کہ جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا. یہ دہریہ ہیں. جبکہ خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ جتنا انتظار اسرافیل کو سور پھونکنے میں اللہ کے امر کا ہے، اللہ کی قسم اتنا ہی انتظار ایک پتے کو درخت سے گرنے میں اللہ کے امر کا انتظار ہے. اس درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے امر سے. میں آپ سے صاف طور پر عرض کرتا ہوں، دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو فعال اور ایک دوسرے کو خدا سمجھ لیتے ہیں. اس لیے خدا کو کہتا تھی نہیں کیا ہوگا، تھی نہیں کیا ہوگا، تھی نہیں کیا ہوگا. ہر ایک کائنات کی میں نے طرز کر دی ہے. آخری مثال ہے، ایک پتا سوکھ کر اگر درخت سے گرتا ہے، آپ تو کبھی دیکھیں گے کہ پورا درخت پتوں سے خالی ہو جاتا ہے. چوٹی پر جہاں ہوا کے جھکڑ چل رہے ہیں، اچھی بات ہے، کہ وہاں خشکی زیادہ ہے، تری نیچے، ہوا اوپر زیادہ ہے، نیچے کم ہے. نیچے سے لے کے میں نے خود ایک درخت خود دیکھا اپنی آنکھ سے، اور میں اس کو درخت کو دیکھ کے میں سمجھ گیا. میں نے کہا یہ اللہ کے امر کے انتظار میں پتہ لٹکا ہوا ہے چوٹی پر، آخری شاخ ہے بالکل، اس سے کوئی شاخ نہیں، اس پر یہ پتہ لٹکا ہوا ہے. میں نے کہا خدا کی قسم یہ اللہ کے امر کا منتظر ہے گرنے میں. یہ اندھے سائنسداں ہیں، ان سے پوچھو پتہ کیوں نہیں کہ سوکھا نہیں ہے. گدھے کہیں کہ یہ نیچے کے سارے پتے سوکھ کے گر گئے، جہاں تری ہے اوپر کا پتا سوکھا نہیں ہے. سبحان اللہ. میں تو کہتا ہوں اگر سائنس پڑھنے پڑھانے والے اس ظاہری نظام کا توحید و قانون میں انکار نہ کریں تو یہ دہریہ بن جائیں گے، دہریہ بنا دیں. توحید کہ جو تمہارا قدم غلط اٹھے گا وہ تمہارا غلط قدم صرف اللہ کی توحید کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے غلط قدم اٹھے.
چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی تجربات، اس تجربے جب آگے چلتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نعوذ باللہ بھولتا ہی چلا جاتا ہے، بھولتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ تجربات اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب کو بخار ہوا، آپ شاید تشریف لے گئے ان کو عیادت کے لیے، آپ ہمارے لا باسط ہو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور یہ بخار تو تمہیں جو ہے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس شخص نے یہ کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کوئی عام بخار نہیں ہے، یہ تو وہ بخار ہے جو بیمار کو قبرستان لے جا کے چھوڑتا ہے۔ یہ اس نے کہا، یہ اس کی بدگمانی ہے، اس کی بدگمانی ہے۔ یہ بدگمانی جو ہے یہ وہ تجربہ ہے جو بتا رہا ہے کہ اس والی بخار میں والی بچتا نہیں ہے۔ تو میں کہ آپ نے فرمایا جواب میں فنام جزن، کہتے تمہارے لیے یہ موت ہی مناسب ہے۔ دیکھیے کتنی سخت بات ہے، جب آپ فرما رہے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تجربہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا، اس بخار میں تو موت آتی ہے۔ فنام جزن، پھر تو تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے۔ ابھی میں کہتا ہوں کہ یہ اس بدگمانی پر یہ بددعا ملی ہے، اس بدگمانی پر یہ جواب ملا ہے فنام جزن، تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے، کیونکہ تم نے موت کو اختیار کیا ہے، تمہارا تجربہ تقاضا کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، جتنا ظاہری نظام ہے پھیلا ہوا، اس کا اوپر سے لے کے نیچے تک سارا نظام ہر وقت اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اور قدرت اس کی ذات میں ہے۔ جبرائیل سے لے کر چونٹی تک کسی میں قدرت نہیں، قدرت اس کی ذات میں ہے۔ تو ساری بے دینی کا اصل بیج اور ساری غلط قدم اٹھانے کا اصل سبب وہ اللہ کے غیر کا تعصب ہے۔ تو صبر کہ اگر گاہک کے دکان پر آنے کے بعد قدم اٹھتا ہے نماز کے لیے تو یہ توحید کا تقاضا ہے، اور اگر گاہک کے دکان پر آنے کے بعد نماز کے لیے قدم نہیں اٹھ رہا ہے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دل میں توحید کا جو درجہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ پکی بات ہے، آپ کو مانو یا نہ مانو، سیدھی بات ہے۔ توحید کا جو تصور ہے مسلمانوں میں، وہ اللہ کو اکیلا ماننا، یہ توحید کا تصور بن گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ اکیلا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے حکم پر، اس کے عبادت کے موقع پر آپ نے اس کو مقدم کیا یا مؤخر کیا؟ توحید کا تقاضا یہ ہے، توحید کا تقاضا اطاعت کا ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ پھر میں اس کے غیر کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ میں صاف طور پر عرض کرتا ہوں، اللہ کے کسی فرض کو ضائع کر کے کسی شکل کو مقدم کر دینا، یہ اللہ کے غیر کی طرف جھکنا ہے۔ آپ سوچیے نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، آپ کہہ رہے میں نماز بعد میں پڑھوں گا، میں کہتا ہوں کسی بت کے سامنے سر جھکانا اللہ کے آگے جھکنا نہیں ہے صرف، بلکہ اگر آپ اللہ کے سامنے فریضے میں جھکنے کو مؤخر کر دیتے ہیں تو آپ اس سبب کی طرف جھکے ہیں جس سبب کی وجہ سے آپ نے فرض کو مؤخر کیا۔ سیدھی بات ہے۔ آپ کہاں ہیں، ہم کہاں سو رہے ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں توحید کے اس اعتبار سے کبھی نہیں غور کیا۔ تو جی میں نے رخ بنے ہوئے سے باہر سے پھیر لیا ہے، کیا پھیر لیا؟ اگر کامل دین نہیں ہے تو آپ کا رخ صحیح نہیں ہے، ٹھیک سیدھی بات ہے۔ کسی کے سامنے سر جھکانا عبادت نہیں ہے، کسی کی چاہت
کسی کی چاہت کو رب کی چاہت پر مقدم کرنا یہ اللہ کے غیر کے سامنے سر جھکانا ہے، اور اللہ کی چاہت کو اس کے غیر کی چاہت پر مقدم کرنا یہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بنیادی بات ہے کہ توحید کو اس اعتبار سے سوچو۔ پہلے میں لکھا ہے اگر رسالت نہیں ہے تو توحید باطل ہے۔ سنیے تو صحیح آپ، یہ رسالت نہیں ہے تو توحید باطل ہے۔ کیا مطلب رسالت؟ رسالت کا مطلب، رسالت کا خلاصہ ہی اتباع سنت ہے۔ رسالت کا خلاصہ اتباع سنت ہے۔ صرف یہ کہتے ہیں نا ہاں جی ہم نے مان لیا آپ رسول ہیں، ارے آپ کیوں نہیں غور کرتے ابو طالب پر؟ کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ ابو طالب نے ایسے الفاظ کہے موت سے پہلے کہ آپ کو پوری امید ہو چلی تھی کہ، اور کفار کو پورا خطرہ ہو چلا تھا کہ یہ گیا ہاتھ سے۔ آپ ملت کسے کہتے ہیں؟ آپ ملت کسے کہتے ہیں؟ وہ تو اگر کوئی غور کرے تو اتباع سنت یہ ہے رسالت۔ اتباع سنت وہ اللہ کے غیر کا تأثر ہے، جو مسلمان کے بدن کے حلیے کو غیر مسلم کے طریقے پر دکھلا رہا ہے، یہ اندر کا تأثر ہے۔ یہ توحید کی بھی خلاف ہے، رسالت کی بھی خلاف ہے۔ تیرے بدن کا حلیہ بتا رہا ہے، تیرا لباس تیری شکل بتا رہی ہے کہ تیرے دل میں، اللہ صاف فرماتے تھے جس کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے دل میں کفر نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں۔ میں صاف سمجھ کر رہا ہوں کہ بیان کا ٹکڑا عرض کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں فرض نہیں، فرض نہیں، سنت نہیں، سنت نہیں، فرض ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے تو دین کے ایک حصے کو ضائع کرنے کے لیے فتنہ پیدا کیا ہے نا، کہ فرض تھوڑی ہے اس کو اس پر عمل کیا جائے۔ سوال اس بات کا ہے کہ توحید و رسالت وہ صرف اللہ کی ذات کے اقرار کر لینا، نبی کا نبی مان لینا نہیں ہے۔ سامنے توحید و رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے اس کے تمام احکام کو عملی طور پر میں نے قبول کیا۔ اس کے علماء لکھا ہے کہ ایمان کو جاننا کوئی ایمان نہیں ہے۔ کہ میں جانتا ہوں ایمان کیا ہے، ایمان کا جاننا ایمان نہیں ہے۔ مومن کی عملی حرکت کو ایمان کہتے ہیں، مومن کی عملی حرکت۔ اسی لیے حدیث میں آپ غور کریں گے یا حدیث میں بلکہ قرآن میں نماز کو ایمان کہا گیا ہے، کیونکہ نماز بدنی حرکت ہے، نماز بدنی حرکت ہے، قیام ہے، قومہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، جلسہ ہے، یہ بدنی حرکت ہے۔ اس بدنی حرکت کو قرآن نے ایمان کہا۔ ایمان یہ ہے کہ اس کے بدن سے یہ فریضہ ادا ہو رہا ہے، یہ ایمان ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ انسان جب اس کے دل میں اللہ کے غیر کا تأثر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے غیر کا تأثر صرف اس میں نہیں آئے گا کہ فرائض چھوڑ دے، بلکہ اللہ کے غیر کا تأثر اس کے حلیے کو بھی بدل دے گا، حلیے کو بھی بدل دے گا۔ یہ اللہ کے غیر کا تأثر ہے۔ توحید رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو میں نے عرض کیا کہ اصل چیز ہے یہ گمان، اللہ کے ساتھ گمان سیکھا ہے۔ اگر گمان تمہارا درست ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، جبرائیل سے لے کر فرشتوں سے لے کر
اور تمام جتنی بھی مادی شکلیں دنیا میں ہو سکتی ہیں، بڑی سے بڑی طاقت مادی طاقت، ان سب سے بڑھ کر سارے اولیاء سارے صحابہ کی کو طاقت سے بڑھ کر اگر کوئی طاقت ہے تو وہ اللہ کے ساتھ گمان کا درست کرنا ہے، گمان کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، میں کہنا چاہتا تھا کہ کیا چیز ہے جس میں ایمان کا امتحان ہے؟ اس ایمان کا اور اطاعت کا امتحان دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں میں اور اسباب تجارت میں اور اسباب معیشت میں، اس میں مسلمان کا امتحان ہے، اسی پر جنت کا وعدہ ہے۔ ورنہ تو اگر جنت عبادت پر ملنی ہوتی، صرف اگر جنت ملنی ہوتی عبادت پر صرف، تو اس جنت کے حقدار ملائکہ ہوتے، پھر جنت کو دیکھ کر آئے فرشتے، کہا ہے اللہ اس میں تو ہم ہی داخل ہو سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا اس میں، اس لیے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے جو قربانیاں اور جو عبادات اور جو ناگواریاں چاہیے، وہ یہ بندے تو انسان تو اس کو کر نہیں سکتا۔ تیری عبادت کے جو درجہ ہے اس میں داخل ہونے کے لیے، وہ عبادت ایسی بات ہم ہی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم اس کے حقدار ہیں۔ میں نے تمہارے اندر وہ تقاضے نہیں رکھے جن تقاضوں کو دبانے پر جنت کا وعدہ ہے۔ عدت للمتقین، بالکل یہ اعلان ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کائنات کو مزین کیا ہے اسی امتحان کے لیے، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں اس لیے کتنا یاد رکھتے ہو۔ اس لیے دوستو، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی مشیت پر موقوف کر دو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ شکلیں اور دنیا کے اسباب یہ عمل کے امتحان کے لیے بنے ہیں، جب اس میں لگو تو اللہ کو یاد رکھو، بس یہ ایک امتحان ہے، ایک امتحان۔ اگر تم اس میں اللہ کو یاد رکھ لو، جی ہاں، تو پھر ہماری طرف سے کامیابی دنیا میں بھی آخرت میں۔ اور اگر تم ان شکلوں میں رہ کر ہمیں بھلا دو، اس امتحان میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ امتحان تو ہوتا ہے دونوں کا، انبیاء کا بھی عوام کا بھی، لیکن دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک اس امتحان میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں، امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو انہیں اتنا غم ہوتا ہے، اپنی ناکامی کا اتنا غم ہوتا ہے۔ ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہ رہے، یہ نہیں اللہ معاف کرے کہ بھئی جیسا موقع ہو تو کر لیں۔ میں کہتا ہوں کہ موقع کا دین تو منافقین کے پاس بھی تھا، آپ کیوں موقع کے دین کو کوئی چیز سمجھ رہے ہیں؟ یہاں اس شکل میں، یہاں اس شکل میں، یہاں ان کپڑوں میں، وہاں ان کپڑوں میں، یہاں اس روپ میں، وہاں اس روپ میں، یہ تو منافقین کا مزاج ہے۔ بہروپی تو وہی ہوتے ہیں نا، بہروپی تو وہی ہوتے ہیں۔ حالات کے اعتبار سے چلنا یہ تو مومن کا کام ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اس کے دل میں جب اللہ کے غیر کا تاثر نہیں ہے تو پھر یہ کسی ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتا، کسی سنت کے اتباع میں کسی ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے کہ توحید و رسالت کا تقاضا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب امتحان کے لیے بنائے، اسی امتحان کے لیے انبیاء کو بھی دیے ہیں اسباب۔ انبیاء کو اسباب بڑھاتے ہیں، دیکھیں گے یہ ہمیں کتنے یاد رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے ایسے نادر و نایاب گھوڑے دیے، انتہائی خوبصورت، ایسے بال ان کے بدن پر تھے کیا ریشم ہوگا دنیا کا تو خبر نہیں ہوگی۔ وہ اس کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اس پر ہاتھ پھیر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ میں کو مثال دے رہا ہوں آپ کو، جس میں کاروباری ویپاری لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے پاس مال آتا ہے اترتا ہے تو وہ اس کو معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں ان کو یاد نہیں رہتا کہ اس وقت اللہ کا عمل کیا ہے۔ فرشتوں کو تو ہر وقت کا عمل معلوم ہے،
وہ تو لگے ہوئے رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، قاعدے میں. ان کو اللہ نے وہ چیزیں دی ہی نہیں ہیں کہ جس میں اللہ کو یاد رکھنے کا کوئی کمال ہوتا. یہاں اسباب کو فطری حصہ بنا دیا نے. بہت اہم بات کیا ہے، فطرت کا حصہ ہے. نیند فطری تقاضا ہے، نماز وقت پر کر لو. دودھ فطری تقاضا ہے، روزہ وقت پر کر لو، وقت کے ساتھ کر لو. مال فطری تقاضا ہے، زکوٰۃ کر لو. سوچیے سارے تقاضے فطری تقاضے ہیں.